ڈاکٹر سمر مبارک سے آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ اصل میں وہ ایک پروجیکٹ چلا رہے تھے تھر میں زیر زمین کوئلے کو جلا کر بجلی پیدا کرنا. جی. تو جب میں نے اس کو دیکھا سائنٹیفکلی کہ اگر اس کو آگ لگا دی گئی تو آپ اس آگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ میرا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ میں نے ایک غلط ٹیکنالوجی سے پاکستان کی جان جو ہے وہ چھڑائی. پاکستان میں جو یہ ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں کس ذرائع سے سب سے زیادہ کر رہے ہیں؟ ہماری بجلی جو پیدا ہو رہی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ تھرمل پاور پلانٹس ہیں، جو ہمارے انڈیجنس فیولز ہیں، جو ہمارے مقامی ایندھن ہیں، اس کو استعمال کرنا چاہیے. کوئلے سے ہم ماحول دوست بجلی بنا سکتے ہیں. صرف چین سے سولر پینل امپورٹ نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس کے اوپر انویسٹ کر کے R&D کر کے ایسے سولر پینل بنانے چاہیے جو سورج کی ڈائریکشن کے ساتھ موو کر رہے ہوں. پاکستان میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب پاکستان کے دیہات کی حالت بدلے گی. تاکہ اگر ایک شخص گاؤں کی زندگی میں رہ رہا ہے، اس کی جو بجلی ہے وہ اس کو مفت مل رہی ہو، ٹیوب ویل کی، اس کو گیس جو ہے وہ مفت مل رہی ہو چولہا جلانے کے لیے، اس کی جو گلی ہے وہ پکی ہو، اس کی سولنگ لگی ہو، اور اس کے پاس سیوریج سسٹم موجود ہو، پینے کا صاف پانی ہو، تو زندگی اس کی وبال نہ ہو. پاکستان کے مسائل تو وہیں پہ کھڑے ہیں. دنیا بھر میں تھنک ٹینک سمجھی جاتی ہے یونیورسٹی، مسائل کا حل دے دیتی ہے. تو ہمارے بچے کیوں دے نہیں پا رہے یا ہمارے سامنے نہیں آ رہے؟ ہوا کیا ہے؟ مسئلہ کیا؟ ہمارے پاس 86 یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں، 12 کروڑ کی آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہے. ہم تعلیم کے اوپر خرچ رہے ہیں 1.77% آف آور GDP، اور ہم اعلیٰ تعلیم پہ خرچ رہے ہیں 0.09% آف آور GDP. یعنی ہم اپنی یوتھ جو کہ ایک بہت بڑی یوتھ ہے اس میں سے صرف 13% افراد کو ہم یونیورسٹی کی تعلیم دے پاتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ 2 درجن سے زائد یونیورسٹیز میں VC نہیں ہے مستقل، اور پچھلے 1.5 سال تقریباً سال ہو گئے. بات ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق وڈا شو میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر صاحب. اور تعارف سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم صرف آج تعلیم کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج ڈاکٹر شاہد صاحب ہمارے سامنے ہیں. تو پاکستان کو جو انرجی کرائسس کا سامنا ہے، پھر جو معیشت کے اوپر اس کے اثرات ہیں، پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، اور خاص طور پر میں نے ڈاکٹر سمر مبارک کے حوالے سے بھی ان سے بات کرنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے وقت دیا جناب. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. ویسے میں اس کو تفصیل سے، کیونکہ ڈاکٹر سمر مبارک سے آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایشو تو بہت پہلے سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے، حل ہو چکا ہے. اصل میں وہ ایک پروجیکٹ چلا رہے تھے تھر میں زیر زمین کوئلے کو جلا کر بجلی پیدا کرنا. جی. تو میں نے جب اس ٹیکنالوجی کو اسیس کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے اوپر 100 سال سے دنیا میں مختلف جگہ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ان سائٹس کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بہت ہی مضر صحت اور مضر زمین جو تھے اثرات تھے وہ ریکارڈ کیے گئے. اور کمرشلی کبھی بھی یہ پروجیکٹ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہوئے کہ زمین کے اندر جناب کوئلہ. اور یہ چونکہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے زمین کی جیولوجی کے اوپر کہ زیر زمین آپ کی زمین ہے کیسی. تو یہ جو تھر کی زمین تھی، جو جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے اس کے سروے کیا ہوا تھا جی، اس میں چند میٹرز کے بعد پھر ایک پانی کی ایک جھیل آتی ہے، تالاب آتا ہے، پھر کوئلے کا ایک بیڈ آتا ہے، سیم آتی ہے، پھر ایک پانی کی جھیل آتی ہے، پھر تو نیچے جاتے ہیں تو پھر کوئی 14 فٹ کا وہ کوئلے کا بیڈ آتا ہے. تو اس طریقے سے یہ پانی میں ڈوبے ہوئے یہ زمین تھی. تو جب میں نے اس کو دیکھا سائنٹیفکلی کہ اگر اس کو آگ لگا دی گئی تو آپ اس آگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئلے کو مکمل طور پر جلانے کے لیے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر چاہیے. ٹھیک ہے. آپ وہ ٹیمپریچر اتنے پانی میں، جبکہ اس کوئلے کے جب میں نے سیمپل نکلوائے وہاں سے اور ان کو ٹیسٹ کیا تو اس کے اندر 46% پانی تھا کوئلے کے اپنے اندر. تو اس کو آپ 1000 ڈگری تک نہیں لے جا سکتے تھے، یہ 500 ڈگری تک میکسیمم جانا تھا. اور کوئلے کے اندر 2 طرح کی انرجی کانٹینٹ ہے. جو 500 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے یہ بہت کم انرجی اس میں سے نکلنی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں وولیٹائل میٹر. ٹھیک ہے. اور جو فکس کاربن کانٹینٹ ہے جس کے اندر اصل انرجی ہے وہ رہ جانی تھی. آپ یہ سمجھیں کہ اس کوئلے سے 20% انرجی نکلنی تھی، یعنی اس سے جو گیس بننی تھی اس کی جو ہیٹنگ ویلیو ہے، اس کے اندر جو حرارت کی مقدار ہے وہ بہت ہی کم ہونی تھی، یعنی مشقت زیادہ تھی. ایک بات. دوسری بات، اس کے اندر واٹر کے جو بخارات ہیں پانی کے وہ بہت زیادہ ہونے تھے. تو آپ کو پہلے وہ بخارات الگ کرنے پڑنے تھے، پھر وہ جو لو ہیٹنگ ویلیو کی جو گیس ہے اس کو نہ تو آپ نیشنل گریڈ کی گیس میں ڈال سکتے ہیں نہ اس سے بجلی بنا سکتے ہیں، وہ وائبل ہی نہیں. یعنی اگر ایک سوئی گیس میں لوں
تو سوئی گیس کا اگر مجھے 1 فٹ ڈایا میٹر کا پائپ چاہیے تو تھر والی جو یہ سمر ورک پیدا کر رہے تھے اس کے لیے شاید مجھے 20 فٹ کی ڈائی کی پائپ چاہیے ہوتی. یہ فزیبل ہی نہیں تھا. تو مجھے یہ پتا تھا کہ دنیا میں کبھی فزیبل نہیں ہوا, تو ہمیں پاکستان کو اس ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے جو ٹیسٹڈ پروون کمرشل ٹیکنالوجی ہے. پھر اس کے انجینئرنگ ماڈلز تیار نہیں تھے, اس کے جو ہیٹ اینڈ ماس ٹرانسفر کے ماڈلز تھے وہ موجود نہیں تھے, اس کے ریئیکشن کائنیٹکس کے ماڈلز موجود نہیں تھے. میں چونکہ کیمیکل انجینئر تھا, مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا, میری پی ایچ ڈی اس ایریا میں تھی. تو یہ میں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اخبارات میں مضامین لکھے اس کے اوپر, میں نے برطانیہ میں پنجاب یونیورسٹی میں کانفرنس کرائی, پھر میں نے برطانیہ میں کانفرنس کرائی, اس میں پاکستان سے 44 سائنٹسٹ گئے. اس میں جولی لاڈر آئی جو انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن کی پریزیڈنٹ تھی دنیا میں. اس سے میں نے کھڑے ہو کے سوال پوچھا کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ جو کمرشلائز ہوا ہو. اس نے کہا نہیں ہوا. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا, اور یہ پھر نہیں ہوا اور ان کی فنڈنگ روک دی گئی. یہ ایک واٹ بلب نہیں وہاں سے چلا سکے. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پرپوز کیا, میں نے پرپوز کیا پاکستان میں پہلی دفعہ کہ تھر کا کوئلہ جو ہے وہ آئیڈیلی سوٹیڈ ہے پاور جنریشن کے لیے. اگر اس کو اوپن پٹ مائننگ کر کے باہر نکال لیا جائے, اس کو اوپن ایئر میں سکھا لیا جائے, اور سکھانے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے 10% سے کم ایش رکھی ہے, ایش کنٹینٹ ہے, 1% سے کم سلفر ہے, اور یہ 2 کوالٹی دی اس کو آئیڈیلی سوٹیڈ بناتی ہیں. اس کی بڑی اچھی ہیٹنگ ویلیو ہے. اس سے آپ پاور پلانٹ بنائیں, پلورائز فیول پاور پلانٹس لگائیں, اور وہی اینگرو نے کیا. میری ہی ٹیکنالوجی کے مطابق آج بھی تھر میں کوئلہ اوپن پٹ مائن ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پاور پلانٹس لگ رہے ہیں. تو الحمدللہ میرا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ میں نے ایک غلط ٹیکنالوجی سے پاکستان کی جان جو ہے وہ چھڑائی اور ایک صحیح سمت میں پاکستان کو رہنمائی فراہم کی اس کو چلانے. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت لوگوں نے سوالات کیوں نہیں اٹھائے گا؟ آپ اکیلے تو ایکسپرٹ نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ سینٹر فار کول ٹیکنالوجی کا ڈائریکٹر تھا, اور لوگوں کا پروفیسروں کے اوپر اکیڈیمیا کے اوپر اعتماد نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابوں والے پروفیسرز ہیں, ان کے اوپر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے. بہت سے آرٹیکل اخباروں میں آئے, کسی نے مجھے کہا کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے, ہمارے نیوکلیئر ہیرو کے خلاف باتیں کر رہا ہے, کسی نے کہا کہ جی یہ ان کے پاس تو شیلو نالج ہے. لیکن وقت نے یہ چیزیں ثابت کی. میں نے اپنے سینٹر فار کول ٹیکنالوجی کو انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ میں کنورٹ کیا. میں نے اس کے اندر پائلٹ پلانٹس لگائے, اس میں گیسیفیکیشن کا بھی لگایا, اس میں نے کمبسچن کا بھی لگایا. اور چونکہ میرے پاس اس کا عملی تجربہ تھا, میرے پاس 10 سال انڈسٹری کا تجربہ تھا, میں ایک انجینئر تھا, تو میں نے جو ٹیکنالوجی پرپوز کی وہ بڑی, اور میں نے دنیا کے بہت سے پاور پلانٹ جو ہیں وزٹ کر رکھے ہیں. ڈریکس پاور پلانٹ جو دنیا کا سب سے بڑا کوئلے کا پاور پلانٹ ہے, 4000 میگا واٹ بجلی بناتا ہے, وہ جا کے وزٹ کر رکھا تھا, اس کو دیکھ رکھا تھا. تو مجھے اس چیز کا بڑی اچھی طرح معلوم تھا, اور اسی وجہ سے میں نے نیشنل انٹرسٹ میں اس کی, میری سمر صاحب سے کوئی مخالفت نہیں. میں ان کو جدہ میں انرجی کانفرنس میں ملا, میں نے ان کو منہ کے اوپر یہ کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے پاس تو کئی پروجیکٹس ہیں, ان میں سے اگر ایک پروجیکٹ بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, آپ ہر چند مہینے بعد ٹی وی پہ آتے ہیں اور بلند و باغ خواب دکھاتے ہیں قوم کو, ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسائل کا حل ہے. تو ایسا نہیں ہے, تو آپ یہ نہ کریں. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ ممکن نہیں تھا. جو ہم کہہ رہے تھے وہ درست تھا. تو ہم نے اس قوم کو ایک بہترین کول سینٹر بھی دیا جو کہ یو کے اور امریکہ کے ٹکر کا کول سینٹر ہے. پھر اس کو انرجی انسٹیٹیوٹ دیا, انرجی اینڈ انوائرمنٹل انسٹیٹیوٹ, جو کہ دنیا کے بیسٹ انسٹیٹیوشنس کی ٹکر کا انسٹیٹیوٹ ہے. پاکستان میں جو یہ ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں, کس ذرائع سے سب سے زیادہ کر رہے ہیں, اور کون سا آپ کے خیال میں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ابھی ٹھیک ہے؟ ہماری ڈائریکشن کبھی بھی ٹھیک نہیں تھی. ہماری بجلی جو پیدا ہو رہی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے تھرمل پاور پلانٹ سے. تھرمل میں ہمارے جو ایشو رہا ہے, اور آج بھی ایشو ہے, وہ ہے کہ ہم فرنس آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہائی اسپیڈ ڈیزل امپورٹ کرتے ہیں, اس سے ہمارے پاور پلانٹس چلتے ہیں. اور جو فرنس آئل ہے وہ بھی ہائی سلفر فرنس آئل ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی, اس سے ہمارے انوائرمنٹ بھی خراب ہو رہا ہے, اور جو بجلی کی پر یونٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ جو پاور پلانٹ ہیں ان کی پلانٹ ایفیشنسی بہت کم ہے, 25% کے قریب پلانٹ ایفیشنسی ہے. یعنی اگر 100 میگا واٹ کا تیل جلائیں تو اس سے 25 میگا واٹ بجلی ملتی ہے, 75 میگا واٹ آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا انرجی کا پورٹ فولیو ہے, مکس ہے, اس کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. ری ڈیزائن اس طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے انڈیجنس فیولز ہیں, جو ہمارے مقامی ایندھن ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہمارا مقامی ایندھن سب سے زیادہ ہمیں ایمفسس اپنے ڈیمز کے اوپر کرنا چاہیے. ہمارا مقامی ایندھن ہمیں ابھی تک کرتے کیوں نہیں؟ اچھا, وہ کیوں نہیں کرتے؟ ہائیڈل ہمیں کرنا چاہیے سب سے زیادہ. ہائیڈل جو ہے وہ دنیا کا سستا ترین بجلی کا یونٹ ہے.
ہائیڈل جو ڈیم ہے وہ آپ کو اریگیشن پرپزز کے لیے بھی پاکستان کی زرعی اکانومی کے لیے بڑا اچھا ہے. ہم کرتے اس لیے نہیں کہ اس کا جو ایک ڈیم ہے اس کی جو انیشیل کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور پاکستان کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ ایک ڈیم بننے میں کوئی 12 سال ایٹ لیسٹ چاہیے, تو اتنا انتظار نہیں ہو سکتا. تو لیکن لانگ ٹرم پالیسی کے طور پر ڈیم ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونے چاہیے. اس سے ہماری زراعت کو فائدہ ہے, اس سے ہماری پر یونٹ کاسٹ ہے. یہ کلین انرجی. دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے سورج کی توانائی کو, جو کہ ابنڈنٹلی اویلیبل ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کو صرف چین سے سولر پینل امپورٹ نہیں کرنے چاہیے, بلکہ اس کے اوپر انویسٹ کر کے R&D کر کے ایسے سولر پینل بنانے چاہیے جو سورج کی ڈائریکشن کے ساتھ موو کر رہے ہوں. اس وقت جو سولر پینل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ صبح 6 سے 9 بجے تک ان کی ایفیشنسی کم ہے, شام کو 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک ان کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے, اور پوری رات وہ سورج ہوتا نہیں ہے. تو جو اسٹوریج کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی اگر آپ نے 100 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا تو 50 میگا واٹ تو آپ ڈے میں لوز کر کے, آپ سمجھ رہے میرے, رات کو آپ آدھی تو آپ رات کو لوز کر کے, تو آپ کے پاس بڑی اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں لوکل جو ہے ریسرچ کر کے تو ایسے جو مٹیریلز ہیں وہ دریافت کرنے چاہیے جو 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 49, 48, 47 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اوپر میکسیمم بجلی دے سکیں, سورج کی ڈائریکشن کے ساتھ گھوم سکیں, سیلف کلیننگ میکانزم ان کے اندر ہوں. اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر ہمیں ہوا ہے ہمارے پاس, جی ونڈ کوریڈور سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر تیسری بات ہے کوئلہ. کوئلے سے ہم ماحول دوست بجلی بنا سکتے ہیں. آج کے پروگرام کے آپ کے توسل سے میں قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے تھے ساہی وال میں, وہ ٹیکنالوجی تھی جو انڈیا لے کے آیا تھا. اس کو ہم بولتے تھے سپر کرٹیکل پاور پلانٹ. ٹھیک ہے. سپر کرٹیکل کے اوپر ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو بولتے ہیں الٹرا سپر کرٹیکل. پھر اس کے اوپر ہے ایڈوانس الٹرا سپر کرٹیکل. پھر اس سے اوپر جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ اس وقت دنیا میں اس کو بولتے ہیں انٹیگریٹڈ گیس کمبائنڈ سائیکل, IGCC. اس کی ایفیشنسی گیس پاور پلانٹ کے برابر ہے, 54% ہے, اور یہ ماحول دوست ہے. یہ اس سے کم ماحول پولیوٹ ہوتا ہے, اس کی پر یونٹ کاسٹ کم ہے. ہاں, اس کی انیشیل انویسٹمنٹ ضرور زیادہ ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ پالیسی بنا لینی چاہیے کہ تھر میں جتنے بھی پاور پلانٹ لگیں گے وہ IGCC بیسڈ ہوں گے, انٹیگریٹڈ گیس کمبائنڈ سائیکل. اس میں کوئلے سے پہلے گیس بنائی جاتی ہے, وہ گیس سے ایک ٹربائن چلتی ہے. پھر اس گیس کے اندر جو ہیٹ کنٹینٹ ہوتا ہے اس سے سٹیم بنائی جاتی ہے, اس سٹیم سے دوسری ٹربائن چلتی ہے. تو یہ 2 ٹربائنیں چلتی ہیں اور ایک ہی اس سے سورس سے, تو اس کی ایفیشنسی بہت بڑھ جاتی ہے. تو IGCC ٹیکنالوجی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گولے سے ہم جو سنتھیٹک نیچرل گیس بنا سکتے ہیں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کوئلے سے ہم فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں. تو اس سے ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس, یہ ہے کہ ہم اس سے ڈیزل بنا سکتے ہیں. ہمیں ان ٹیکنالوجیز کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے. سیسل ایک کمپنی ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ کی ہے, اور ساؤتھ افریقہ میں 50 سال سے بہت سے پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو کوئلے سے ہی کر رہے ہیں. آپ کے پڑوس میں چین اس وقت 10 لاکھ میگا واٹ بجلی کوئلے سے بنا رہا ہے. آپ کا جو ہندوستان ہے تقریباً 3 لاکھ میگا واٹ بجلی کوئلے سے بنا رہا ہے. کوئلہ اس وقت بھی دنیا میں بجلی بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ کے امریکہ بہادر بھی کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں. تو آپ پاکستان میں کہاں میں بن رہی ہے؟ پاکستان میں اس وقت تقریباً 3000 میگا واٹ میرا خیال بن رہی ہے. تھر میں ہے, ساہی وال کول فائرڈ پروجیکٹ ہے, ہب میں ہے. تو ہم بہت تھوڑی سی بجلی جو ہے کوئلے سے بناتے ہیں. اور آپ یہ کہہ یہ جو ابھی ہم بنا رہے ہیں یہ ماحول دوست ہے کیونکہ بڑے جاتے ہیں. نہیں, ہماری جو مسائل ہیں ماحول دوست نہیں آپ کہہ سکتے, لیکن ساہی وال پاور پلانٹ میں ہم نے کچھ ٹیکنالوجیز ماحول دوست انکارپوریٹ کی ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے لو ناکس برنر. لو ناکس کا مطلب ہے کہ نائٹروجنس جو آکسائڈز نکلتے ہیں ان کو ریڈیوس کر لیتا ہے. پھر ہم نے اس کے اندر جو ایش, کوئلے کی ایش ہے, اس کی راکھ ہے, فضا میں جانی ہوتی ہے, اس کو کیپچر کرنے کے لیے سسٹمز دیے ہوئے ہیں, الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹرز یا بیگ ہاؤس فلٹرز دیے رکھے ہیں. پھر ہم نے اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ کو کیپچر کرنے کے لیے ڈی سلفرائزیشن یونٹ دے رکھا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور ٹیکنالوجیز ہیں کہ اس فلو گیس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, امائن سولوشنز کے ساتھ دنیا کرتی ہے, اور اس سے مزید یہ ماحول دوست ہو سکتا ہے. لیکن اس سے اوپر کی ٹیکنالوجی جیسے میں IGCC کہہ رہا ہوں تو وہ تو ان سے بہت بہتر ہیں. اس میں تو آپ گیس جتنا گیس فائرڈ پاور پلانٹ جتنا کلین ہے اتنا ہی کول فائرڈ پاور پلانٹ کلین ہو سکتا ہے. پھر ڈائریکٹ کوئلے سے فیول بنایا جا سکتا ہے, تیل بنایا جا سکتا ہے. ڈائریکٹ لیکوفیکشن ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. تو دنیا میں آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈز آن دی اکانومیز آف اسکیل. یہ ٹیکنو اکنامک ایشو ہے کہ آپ کون سی ٹیکنالوجی یوز کریں گے, کتنے والیوم کا بڑا پلانٹ لگائیں گے, اور اس کے مطابق آپ کی کاسٹ جو ہے وہ ویری ہوتی چلی جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب پاکستان میں یہ جو کوئلہ ہے تو ہم بڑا سننے میں آتا ہے کہ ہمارے پاس خزانے ہیں,
نیچرل ریسورسز یہ وہ یہ بات کتنی حد تک درست ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس دیکھیں کوئلے کے 186 بلین ٹنز کے نا ہمارے پاس ایسٹیمیٹڈ جو ریزروز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے اگر ہم بہت ہی گھٹیا ٹیکنالوجی آرڈنری ٹیکنالوجی لگا کے بھی اس کو استعمال کریں نا تو 500 سال تک 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے. 500 سال تک. اور جو ٹیکنالوجی میں IGCC کہہ رہا ہوں اگر وہ لگائیں تو اس سے 1 لاکھ میگا واٹ 700 سال تک بن سکتا ہے. 700 ایئرس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ کوئی 25 ٹریلین ڈالرز کی آپ کی ورتھ ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس سونا ہے, آپ کے پاس نکل ہے, کیڈمیم ہے, آئرن ہے, کیلشیم کاربونیٹ ہے, باکسائٹ ہے, فیلڈسپار ہے, کلے, چائنا کلے, بے شمار معدنیات کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا ہے. ہمیں اپنی مائننگ جو ہے نا اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی جیولوجی کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. جیولوجی یونیورسٹیز میں لیٹسٹ ٹیکنیکس. اسی طرح مائننگ انجینئرنگ کو ہمیں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو ایکسکیویٹ کر سکیں. اور اس سے اوپر کی بات ہے جو آج تک پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں کر رہی اور وہ کرنا چاہیے, وہ ہے منرل پروسیسنگ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو اور ہے اتنی بڑا ایک پتھر نکلتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے جی بہت تھوڑا سا سونا ہے. اب اس کو پروسیس کریں گے تو وہ سونا انرچ ہوگا, اس کو پروسیس کریں گے تو وہ لوہا انرچ ہوگا. وہ پروسیسنگ ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہے. تو وہ ہمیں اپنے ملک میں جو منرل پروسیسنگ ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوشنز ہیں اور ہیومن ریسورس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. یہ جو ریکارڈک منصوبہ تھا اس کے حوالے سے کوئی آپ کی ہے نالج؟ یہ کیا تھا؟ اس کی بڑی بازگشت سنائی دیتی رہی, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ اب تو اس میں SIFC انوالوڈ ہے اور پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھ کے بیرک گولڈ کے ساتھ یہ کیا گیا ہوگا. اس کو ہمیں ہرگز کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے اور پہلے ہی بڑا نقصان ہو چکا ہے. پاکستان کو عالمی عدالت انصاف سے جرمانے ہو چکے ہیں. تو پاکستان کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایٹلس آف منرل ڈیٹا ڈیولپ کرنا چاہیے. ایٹلس آف منرل ڈیٹا مینس کہ آپ اپنے بور ہول ڈرلنگ کر کے پورے ملک کی وہ دیکھیں کہ کہاں کہاں کون سی کتنا والیوم موجود ہے. ہم جب لیز دیتے ہیں لوگوں کو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کتنے ارب روپے کا منرل ریسورس کسی کے حوالے کر رہے ہیں. اس سے قومی خزانے میں بھی اتنا پیسہ آئے گا اور ون ون سچویشن. ابھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. تو ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو زمین اگر ہم دے رہے ہیں ایسے بھی, ہاں جی, تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے نیچے کیا ہے. زیادہ تر جگہوں پہ ہمیں نہیں معلوم. تو اس میں یہ ایک مہنگی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کو کمپنیز ہائر کرنی ہے انٹرنیشنل, آپ کو بور ہول ڈرلنگ کرنی ہے, آپ کو وہ ڈیٹا جمع کرنا ہے, آپ کو یہ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ فلانی منرل ہمارے پاس اتنی ہے, فلانی اتنی ہے, فلانی اتنی ہے اور اس کوالٹی کی ہے, اس کے ٹیسٹنگ اور اس کے مطابق آپ وہ ایٹلس آف منرل ڈیٹا کتاب ہے اس کو آپ چھاپیں اور اس کے مطابق پھر آپ اپنی لیزنگ کریں. اسی کے مطابق پھر آپ کسی سے بارگیننگ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا چونکہ سبجیکٹ بھی ہے, خود آپ VC بھی رہے, یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہر سال اتنے بچے PhD کر کے نکلتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اور پھر سامنے آتے ہیں. پاکستان کے مسائل تو وہیں پہ کھڑے ہیں. دنیا بھر میں تھنک ٹینک سمجھی جاتی ہے یونیورسٹی, مسائل کا حل دے دیتی ہے. جو بچہ ریسرچ کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, نئی چیز یہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے بچے یہ کیوں دے نہیں پا رہے یا ہمارے سامنے نہیں آ رہے؟ ہوا کیا ہے, مسئلہ کیا ہوا؟ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی پروفیسر کو باہر PhD کر رہے ہیں کسی ٹیچر کو بھیجتے تھے تو وہ باہر سے ایک پیس آف پیپر لے آتا ہے کہ میں نے 3 سال 4 سال وہاں کام کیا اور میں نے اس ٹاپک پہ کام کیا. ہوتا یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو انڈسٹری ہے وہ پروفیسرز کو اپنا ایشو بتاتی ہے, انہیں کہتی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے آپ ہمیں حل کر دیں. پروفیسر کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اتنی فنڈنگ کریں تو میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں. ٹھیک, کیونکہ ان کی انڈسٹریل بیس بہت بڑی ہے. اب وہ پروفیسر اس مسئلے کے 3 حصے کر لیتا ہے. ایک حصہ مثال کے طور پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کو وہ کہے گا کہ آپ اگر مجھے ایکسپیریمنٹیشن کر دیں کہ ڈینسٹی کا اگر میں ٹیمپریچر بڑھاتا جاؤں تو ڈینسٹی کے اوپر کیا فرق پڑے گا, اگر میں ٹیمپریچر بڑھاتا جاؤں تو اس کی وسکوسٹی کے اوپر کیا فرق پڑے گا. اس طرح کے وہ پیرامیٹر طے کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے ایکسپیریمنٹیشن کر کے گرافس بنا کے مجھے تھیسس دے دیں, میں آپ کو PhD دے دوں. انڈین اسٹوڈنٹس کو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں رزلٹس دوں گا, تم مجھے اس کی ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن کر دو تاکہ جو ریسرچ پاکستانی اسٹوڈنٹ نے کی ہے وہ امپیریکل ریسرچ ہے, اس کو میں یونیورسل ریسرچ میں بدل پاؤں. ٹھیک ہے, اسے ماڈلنگ سیمولیشن کرا لیتا ہے. اٹالین اسٹوڈنٹ کو فار انسٹنس وہ کہے گا کہ آپ اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ مجھے کر دیں, میں آپ کو PhD کر دوں. تو وہ 3 PhD تھیسس کر کے اپنی انڈسٹری کا مسئلہ حل کر دیتا ہے. اور پیسہ سارا لگ رہا ہوتا ہے پاکستان کا, انڈیا کا اور اٹلی کا.
ٹھیک. اب ہمارے بندے یہ کاغذ لے کے آ جاتے ہیں, ان کو اس پورے پروجیکٹ کا ایز اے ہول نہیں پتہ, انہیں صرف اپنی بٹ کا پتہ ہے, اور وہ آ کر یہاں ایسوسیٹ پروفیسر بننے کے اور پروفیسر بننے کے چکر میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں. پھر وہ جو سپرویژن کراتے ہیں, وہ ان کا جو ہوتا ہے ویژن وہ اس بٹ تک ہوتا ہے, تو وہ آگے سے پی ایچ ڈیز کراتے ہیں. اصل کام یہ ہونا چاہیے کہ اب ہمارے پاس ہزاروں فورن کوالیفائڈ پی ایچ ڈیز ہیں جو دنیا کی بڑی اچھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں. اب یہ ہونا چاہیے تھا, اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک اسکیم لانچ کی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بچہ پاکستان کے بزنس یا انڈسٹری کے ایشو کے اوپر پی ایچ ڈی کرے گا, ہم اس کو 1 لاکھ روپے مہینہ دیں گے, 10,000 روپیہ وہ بزنس یا انڈسٹری دے گی. اس سے یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج بھی کھڑا ہوگا, اور ہمارے لوکل مسائل کے اوپر پی ایچ ڈی ہوگی. یہ کب سے ہوگا؟ یہ ہم نے لانچ کر رکھی, اس کی اپلیکیشنز ہمیں آ چکی ہوئی ہیں. اب ہمیں گورنمنٹ سے فنڈنگ کا انتظار ہے, انشاءاللہ ہمیں چند دنوں میں ہمیں فنڈنگ ملے گی اور ہم یہ اوارڈ کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک بٹ کے اوپر پی ایچ ڈی نہ کر رہا ہو, وہ پورے پروجیکٹ کے اوپر کر رہا ہو, اور پاکستان کے ایشوز کے اوپر, پاکستان کا مسئلہ حل بھی ہو. پھر میں بار بار وائس چانسلرز کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس کو اپنے شہر کے چیمبر آف کامرس کے ویب پورٹل کے اوپر ڈال دیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی انڈسٹریلسٹ, اگر کوئی بزنس مین جو ہے وہ اس ایریا میں بزنس کرنا چاہتا ہے, وہ لوکل اس ریسرچ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو وہ فوری طور پہ اس یونیورسٹی کے اس پروفیسر سے اور اس اسٹوڈنٹ سے جس نے وہ کام کر رکھا ہے اس سے رابطہ کر سکتا ہے, ان کو انگیج کر سکتا ہے, ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر سکتا ہے. یہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ہمارے جو پی ایچ ڈیز ہیں ان کا کوئی, ان کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یار معیار بہتر نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. خود کئی پی ایچ ڈیز ہیں جن کو ملنے کے بعد میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں نے پی ایچ ڈی نہیں کرنی. تو آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اچھا, ایسا پارشلی آئی اگری, مطلب ایسے بھی, اور یہ پوری دنیا میں ہر پی ایچ ڈی جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوگا, اور ہر پی ایچ ڈی بہت برا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اس میں آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے جو بہت ہی زبردست کمپیٹنٹ ہوں گے, اور جنہوں نے اپنے آپ کو سنک ان کر دیا ہوگا اس فیلڈ میں, اور انہوں نے وہ پی ایچ ڈیز کی ہوں گی. اور ایسے بھی ملیں گے جو سرسری لیول کے لوگ ہوں گے اپنی ریسرچ کے اندر, ان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا. لیکن گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ لیکن اصل چیز یہ ہے, اب تھوریٹیکل ریسرچ سے اپلائیڈ ریسرچ کی طرف پیراڈائم شفٹ کرنا. اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک امپیکٹ فیکٹر پیپر چھاپ دیا ہے, آپ نے بڑا اچھا تھیسس کر کے اس سے ریسرچ آرٹیکل نکال دیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, نہ پاکستان کو, نہ پاکستان کے بزنس کو, نہ پاکستان کی انڈسٹری کو. اب ہمیں آنا چاہیے کہ اگر آپ نے ریسرچ کیا ہے تو اس سے پروڈکٹ کیا بنائی ہے, اس سے پیٹنٹ کیا بنایا ہے, پیٹنٹس کیا بنایا ہے, اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے بزنس کے اوپر, پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر, پاکستان کو. تو اب ہمیں اپلائیڈ ریسرچ کی طرف جانا چاہیے, اور اس کی طرف ہمیں موو کرنا چاہیے. اس کے اوپر بھی ہم اس کام کے لیے ہم نے اس ذوق و شوق کو ابھارنے کے لیے ایک تو وائس چانسلرس کی ہم نے کانفرنس رکھی, ان کو ہم نے 3 دن اپنے ساتھ انگیج رکھا اور ان کو یہ گائیڈ لائن دی. اس کے بعد ہم ہر سال آل پنجاب یونیورسٹیز انوویشن ایکسپو منعقد کرتے ہیں. ہم ایکسپو سینٹر میں ہم نے پچھلے سال کی 450 پروجیکٹس اور پروڈکٹس کو ہم نے ڈسپلے کیا. پورے پنجاب کی چیمبر آف کامرسز کو ہم نے وہاں لائے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے وینچرز کرائے. تو ہم نے یہ بتایا کہ یہ انڈیجنس ریسرچ ہے. اس میں ہماری الیکٹرک بائکس بھی تھیں, اس میں ہمارے بہت سے لوکل کمپوننٹس تھے, بہت سے لوکل پروڈکٹس تھے. تو اس کو ڈسپلے کرنا, پھر ہم نے ان کو انعامات دیے, پھر ہم نے بیسٹ انوویشن کا ایوارڈ رکھا, پھر ہم نے بیسٹ ریسرچ آرٹیکل, بیسٹ بک کے ایوارڈ رکھے. تو یہ سارا ایک ایکو سسٹم ہے جس میں ہم پھر ہم ان کو اب فیکلٹی کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو فائل اے پیٹنٹس. پھر ہم ایک ایسا پالیسی فریم ورک ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پروفیسر اس نے کوئی فارمولا بنا لیا ہے, اس نے کوئی پروڈکٹ بنا لی ہے, تو وہ اپنی کمپنی بنا کے اس کو بیچ سکتا ہے, اس سے پیسے کما سکتا ہے, اور اس پیسوں میں سے کچھ شیئر یونیورسٹی کو دے گا. وہ کسی چلتی ہوئی کمپنی کو اپنی وہ پروڈکٹ بیچ کے اس کی رائلٹی لے سکتا ہے, اور اس رائلٹی میں سے کچھ حصہ اپنی یونیورسٹی کو دے سکتا ہے. تو یہ پالیسی فریم ورک دینے کے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے رزلٹس بڑے اچھے آئیں گے. اس وقت جو امریکہ ہے وہاں سے ان کی یونیورسٹیز اور ان کی R&D آرگنائزیشن سے تقریباً 5 لاکھ پیٹنٹس اینولی آ رہے ہیں. ہندوستان سے 1,58,000, چین سے 3 لاکھ, ہمارے یہاں سے 383 پیٹنٹس آ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم کرنے سے ہم اپنے جو ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے, یہ شعور دینا شروع کیا ہے کہ یونیورسٹی کے پروفیسر کا جو کام ہے
وہ یہ ہے کریشن آف نیو نالج. یہ پیٹنٹس کیا ہے بھلا؟ یہ ایجاد اپنی رجسٹرڈ کروانے والی بات ہے نا. میں نے کہا لوگوں کو سمجھ بھی آپ نے کوئی ایجاد کر لی ہے تو وہ اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک آپ اس کا پیٹنٹ لے کے اس کے رائٹس جو ہیں وہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے طور پہ رجسٹر نہ ہو. کاپی رائٹس والا آپ کا معاملہ کہ یار یہ میں نے موبائل ہے یہ میں نے ایجاد کیا. بالکل. تو آپ نے جو فگرز بتائے وہ آپ نے بتایا کہ انڈیا اتنے بڑے تو یہاں سے تو 300-400 کے قریب. ہاں 400 کے قریب. اچھا اب پاکستان کے اندر تقریباً 125 سے زائد یونیورسٹیز ہیں. ایسا ہی ہے؟ نہیں 259 تقریباً یونیورسٹی. چلیں آپ نے تو اور نمبر اوپر کر دیا. تو پاکستان کے جو اضلاع بنتے ہیں تقریباً ایوریج ہر ضلع میں بن جاتی ہے یونیورسٹی. میں آپ کے سامنے یہ فیکٹ یہ رکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پنجاب میں 5 اضلاع ایسے ہیں جس میں یونیورسٹی نہیں ہے. 5 میں نہیں ہے, باقی ہر جگہ. ٹھیک. ہمارے پاس 86 یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں, 50 پبلک سیکٹر, 36 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر, 32 ہمارے سب کیمپسز ہیں. تو ہماری جو ایکسیسیبلٹی ہے پورے پاکستان کی, ایکسیسیبلٹی ٹو ہائر ایجوکیشن, وہ 13% ہے. یعنی ہم اپنی یوتھ جو کہ ایک بہت بڑی یوتھ ہے اس میں سے صرف 13% افراد کو ہم یونیورسٹی کی تعلیم دے پاتے ہیں. یہ گلوبل ایوریج اس کی 38% ہے, اور انڈیا میں, اربن انڈیا میں یہ 44% ہے, رورل انڈیا میں یہ 24% ہے. ہم نے جو ویژن 2025 بنایا تھا اس وقت ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ناصر اقبال صاحب تھے, ان کی سربراہی میں, تو اس وقت ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 2025 تک ہم اس ایکسیسیبلٹی ٹو ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو 30% تک لے کے جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں لے جا سکے اتنی زیادہ یونیورسٹیز بنانے کے باوجود, چونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, تو ہم صرف 13% تک لے چکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور مزید بہت سی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے. نہیں اب ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہی مطلب جاننا چاہ رہا ہوں. اب ایوریج کے حساب سے تقریباً ہر ضلع میں آ جاتی نا, آپ نے 4-5 ضلع کی بتائی بات, کیا ہر ضلع میں یونیورسٹی کا ہونا ضروری ہے؟ اس بات کا فائدہ ہوا کیونکہ یونیورسٹی کا بننے کا مطلب ہے اتنا سرٹن بجٹ لگنا ہے, اتنی جگہ چاہیے, اتنے ٹیچر چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. تو کیا کالجز یہ پوری نہیں کر پا رہے یہ سب معاملہ؟ جی بالکل, بڑا اچھا سوال ہے. جو یونیورسٹی ہے نا, دیکھیں آپ نے فرض کریں کہ BS IT کی ہے جی, تو پبلک سیکٹر یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو 120 سیٹیں ہیں, تو ہم صرف پورے ضلع سے 120 بچوں کو داخلہ دے سکتے ہیں. اور آپ کو پتا دوسرے ضلعوں سے بھی بچے اپلائی کرتے ہیں. اب اس ضلع سے مثلاً گجرانوالہ اگر میں آپ کے سامنے ڈویژن رکھوں تو 87,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو ہے نا وہ پاس آؤٹ ہوئے انٹرمیڈیٹ کے ایگزام میں, اور اس پورے ڈویژن میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ صرف 14,000 اسٹوڈنٹس کو داخلہ دے پائیں. ٹھیک, میری بات سمجھ گئے آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اب 14,000 کی بجائے اگر ہم 28,000 کو دے پاتے ہوتے تو 28,000 اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں. تو ہماری جو کیپیسٹی ہے, جو ہماری ایکسیسیبلٹی ہے, وہ کم ہے. اب جو کالجز ہیں ہمارے پاس صوبے میں, وہ سرکاری 825 کالجز ہیں 12 کروڑ کی آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہیں. 2,165 کالجز جو ہیں وہ ہمارے پاس پرائیویٹ ہیں, اور ان میں سے ساروں میں BS پروگرام نہیں چل رہا. جی بہت کم ہیں جن کے اندر BS پروگرام ہمارے جو چل رہے ہیں. تو ہمیں کالجز کی تعداد بھی بڑھانے کی ضرورت ہے, ہمیں یونیورسٹیز کی تعداد بھی بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ان کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم تعلیم کے اوپر خرچ رہے ہیں 1.77% آف آور GDP, اور ہم اعلیٰ تعلیم پہ خرچ رہے ہیں 0.09% آف آور GDP. اگر آپ برطانیہ کی بات میرے سامنے کریں تو 7% اپنی GDP کا, ایک تو ان کی GDP ہیوج ہے, ہماری ننھی منی سی GDP ہے جس کا ہم یہ خرچتے ہیں. تو اپنی ہیوج GDP کا 7% تعلیم پہ خرچتے ہیں, 4% اعلیٰ تعلیم پہ خرچتے ہیں. اسی طرح امریکہ ہے, وہ تقریباً 6% تعلیم پہ خرچتا ہے. میں تو دیکھ رہا تھا نائجیریا 4% کرتا ہے. اچھا, یہ بنگلہ دیش اور ہندوستان تقریباً 2.9% GDP کا خرچ رہا ہے, اور ہم سن رہے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ 5-6% پہ اس کو لے جائے گا. اس طرح اگر GDP بنگلہ دیش اپنی GDP کا 0.45% خرچ رہا ہے, ہم سے کوئی 4 گنا زیادہ, اور ان کی GDP ہم بھی زیادہ ہے. تو ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ خطے میں بہت کم ہے. تو ہمیں اپنی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹس نہیں خرچ رہی یا میں ان کو حدوِ تنقید بنا رہا ہوں. مجھے یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے اوپر قرضوں کا والیوم اتنا زیادہ ہے اور اس کی سود ادائیگی اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کے پاس فسکل سپیس نہیں بچتی کہ وہ اس میں خرچے. تو جب تک ہماری اکنامک کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی, قرضے پہ بیک نہیں ہم کرتے, سود ادا نہیں کرتے, اس وقت تک ہمیں یہ جو ہمارا ایک مشکل فیز ہے اس میں سے ہمیں جانا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں زیادہ یونیورسٹی, زیادہ کالجز بنانے ہیں, اور ہر یونیورسٹی, اور پچھلی حکومتوں نے اور اس حکومت نے
PMLN کی حکومت ہو یا PTI، جب انہوں نے یہ ہر ضلع کے اندر یونیورسٹیاں بنائی ہیں، خواہ وہ کالجز کو یونیورسٹیز میں اپ گریڈ کیا ہے، خواہ وہ سب کیمپسز کو یونیورسٹیز میں اپ گریڈ کیا ہے، خواہ وہ نئی یونیورسٹیاں دی ہیں، تو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی آج ہمارے صوبے میں یونیورسٹی. لیکن اس سے معیار پہ سمجھوتا نہیں ہوتا. اچھا نہیں، سمجھوتا نہیں ہے. معیار پہ سمجھوتا اس لیے نہیں ہے کہ HEC کسی پروگرام کو NOC نہیں دیتا اگر اس کی وہ منیمم اسٹینڈرڈ جو ہے وہ میٹ نہ ہو. یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو اگر مکمل نہیں ہے، اگر آپ نے MPhil اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس 2 PhD ہونے چاہیے، اگر آپ نے PhD اسٹارٹ کرنی ہے تو 3 PhDs ہونی چاہیے آپ کے پاس، اگر اپنے BS کا NOC لینا ہے تو پروفیسر ہونے چاہیے، ایسوسیٹ پروفیسر ہونے چاہیے، اسسٹنٹ پروفیسر ہونے. تو یہ تمام وہ کوالٹی ایشورنس کا جو فریم ورک ہے HEC کا، وہ خود HEC بھی اس کو مانیٹر کرتا ہے، PHEC بھی اس کو مانیٹر کرتا ہے. تو ہم معیار کے اوپر اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونے دیتے سب کیمپسز میں. ہاں کالجز جہاں پہ BS پروگرام چل رہا ہے وہاں معیار کے اوپر کسی حد تک کمپرومائز ہے، اس لیے کہ سیمسٹر سسٹم کا جو کلچر ہے وہ ابھی تک ہم وہاں کامیابی کے ساتھ لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن بہت سے اساتذہ کالجز میں PhD آ رہے ہیں، کلچر بن رہا ہے، مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایوولوشن کا ایک پروسیس ہے جس کو ہم جلدی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ 2 درجن سے زائد یونیورسٹیز میں VC نہیں ہے مستقل، اور پچھلے 1.5 سال تقریباً سال ہو گئے. بات ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں عبوری حکومت تھی. عبوری حکومت نے ایک سرچ کمیٹی بنائی تھی اور پھر سرچ کمیٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروسیس انیشیٹ کیا تھا. لیکن وہ پروسیس چیلنج ہو گیا تھا عدالتوں میں. مختلف لوگوں نے چیلنج کیا تھا کہ عبوری حکومت کا یہ کام نہیں، اس کا مینڈیٹ نہیں کہ وہ یہ کر سکیں. تو عدالتوں نے اس کے اوپر اسٹے دے رکھا تھا. اب جب کہ منتخب حکومت آئی ہے، اس کے لیے اشتہار آ چکا ہے اور اس کی 24 تاریخ ہے جو آخری تاریخ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کے انٹرویوز شروع ہو جائیں گے، گورنمنٹ کرے گی اور یہ اپوائنٹمنٹ شروع ہو جائیں گی. لیکن ان دا مین وائل ان یونیورسٹیز کے اندر پرو وائس چانسلرز اپوائنٹ کر دیے گئے تھے. اور پرو وائس چانسلر جو ہے ہر یونیورسٹی کے ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ جب وائس چانسلر نہ ہو تو پرو وائس چانسلر ایکٹ کرے گا ایز اے وائس چانسلر. یہ سب سے سینئر آدمی ہوتا ہے، اور یہ سب سے سینئر آدمی ہوتا ہے، اور یہ ڈیٹ اس کے پاس انسٹیٹیوشنل ہسٹری بھی ہوتی ہے، اور یہ ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہے وہ اس کو مینیج کرتا ہے. یہ اس کا مینڈیٹ ہے. آپ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے، آپ بھی یونیورسٹی بنانے کا یعنی سارا اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے، اپروولز یہ ساری آپ کے پاس آتی ہیں؟ ہمارے پاس اپروول نہیں، اپروول تو دینی ہے اسمبلی نے. ہاں جی، اسمبلی نے لیجسلیشن کرنی ہے، بل پاس کرنا ہے، ایکٹ پاس کرنا ہے. لیکن حکومت نے ہمیں یہ مینڈیٹ دے رکھا ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی بننی ہے تو اس یونیورسٹی کے کچھ پیرامیٹرز ہیں جو 2006 میں گورنمنٹ نے ایک پالیسی دے رکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ اتنی زمین ہو، بلڈنگ ہو، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہو، اتنے جرنلز ہوں، اتنی بکس ہوں، یہ زمین ایک فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ کے نام ہو. وہ پیرامیٹرز ہماری ایکسپرٹس کی ایکریڈیٹیشن کمیٹی ہے وہ وزٹ کرتی ہے. اگر وہ اس کے مطابق ہوں تو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ریکمینڈ کر دیتا ہے گورنمنٹ کو کہ ان کو چارٹر دے دیا جانا چاہیے، اور وہ پھر بل جو ہے وہ موو ہوتا ہے ٹو دی اسمبلی. لیکن اگر وہ پیرامیٹرز پورے نہ ہوں تو ہم وہ کیس واپس کرتے ہیں اس پارٹی کو جو یہ یونیورسٹی کے لیے ہمیں جس نے اپلائی کر رکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ پیرامیٹرز، یہ 6-7 اسٹیپس ہیں، ان کو پورا کریں. تو میں اسلام آباد گیا تھا جب یہ ابھی حکومت ختم ہو رہی تھی، تو اسمبلی کے آخری اجلاس چل رہے تھے. خود میں نے پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھا، اسلام آباد کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے لائیں آپ کی یونیورسٹی اپروو کروا دیتے ہیں، یہ کروا دیتے ہیں. یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ جی ایسے ہی ہے. یہ فیڈرل HEC میں ہوا تھا، ہمارے ہاں نہیں. اس زمانے میں کوئی 30 کے قریب بل آئے تھے، لیکن وہ سارے بل بھی پاس تو ہوئے، لیکن میرا خیال ہے وہ یونیورسٹیاں شروع نہیں ہو سکی. ہمارے پنجاب میں بھی جب پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے 12 یونیورسٹیز کے جو بل ہیں وہ کیے تھے. اس وقت میں نے اس کو اپوز کیا تھا، میں نے چیف منسٹر کو خط لکھا تھا، اور اس کے بعد جب بل بن بھی گئے تو میں نے پھر ان یونیورسٹیوں کو لکھا کہ آپ آپریٹ نہیں کر سکیں گے، اور میں نے فیڈرل HEC کو لکھا کہ آپ ان کو NOC نہیں دیں گے. میں نے HED کو لکھا کہ آپ ان کے نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے. تو ان میں سے 4 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے ہمارا وہ 6 اسٹیپس جن کے بغیر انہوں نے بل لے لیا تھا وہ ہم نے ان سے پورے کروائے ہیں اور ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں. 8 یونیورسٹیوں کے آج تک بھی ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں، اور وہ جب تک ہمیں اپلائی نہیں کرتے، ان میں سے چند ایک نے اپلائی کر رکھا ہے، چند ایک نے نہیں کر رکھا. جب تک وہ اپلائی نہیں کرتے، جب تک وہ پروسیس پورا نہیں کرتے، ہم ان کو آپریٹ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ہمارا ایکٹ جو ہے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کو بند کر سکتے ہیں، مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم ان سے پوری کرائیں گے. نہیں، یہ سسٹم ٹھیک ہے کہ اس طرح اگر کوئی بندہ مینیج کر لیتا ہے اپوزیشن کے ممبر کو، حکومت کے ممبر کو، اسمبلی سے وہ کروا لیتا ہے؟ جی یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے، غلط ہے. دیکھیں اسمبلی کا یہ مینڈیٹ تو ہے کہ وہ بل پاس کر سکتی ہے، لیکن وہ اس حکومت نے ہی یہ پالیسی بنا رکھی ہے اور یہ کمیشن بنا رکھا ہے کہ یہ پہلے جو معیارات تعلیم کے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور اس کے بعد ڈیو پروسیس کے بعد آیا جائے. تو اس ڈیو پروسیس کو فالو کرنا چاہیے. تو آپ جو ہے انشور کرتے ہیں سیاسی سفارش یہ وہ ان
PHEC اس کو نہیں مانتا کسی بھی چیز کو؟ یہ آپ جن لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے ان سے پوچھیں، اگر تو وہ ہمیں گالیاں دیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سفارش اور رشوت نہیں چلتی، اور اگر وہ ہماری تعریفیں کریں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ تو پرائیویٹ یونیورسٹی جو ہیں وہ بناتی وہ ہیں جن کے اپنے چینل ہوتے ہیں، جن کا اپنا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے، جو سیاستدان ہیں. لیکن یا دیکھیں وہ یہ آپ لوگ کیسے مزاحمت کرتے ہیں؟ میں یہ ہمارا بڑا سمپل سٹانس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ پیرامیٹر پورا کر لیں، آپ کے پاس پیسے ہیں تو پورا کریں. اگر آپ پورا کر لیں گے تو ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے، ہم آپ کا پروسیس آگے چلائیں گے. لیکن جب تک آپ پورا نہیں کرتے ہم نہیں کر سکتے. اگر آپ بہت طاقتور ہیں تو آپ جائیں اور اسمبلی سے اس کرائٹیریا کو بدل لیں. تو پبلک یونیورسٹیاں زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں یا پرائیویٹ؟ پبلک یونیورسٹیز سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں، اور پرائیویٹ یونیورسٹیز نے اب پرفارم کرنا شروع کیا ہے. ہم نے پرائیویٹ اور پبلک کی تفریق کو ختم کیا ہے، ان کو اپنے ساتھ مختلف کمیٹیز میں شامل کیا ہے. ہمارے کمیشن میں بھی 3 پرائیویٹ یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے کمیشن کے ممبر ہیں. ہم نے انہیں پالیسی سازی میں شامل کیا ہے، ہم نے انہیں کمیٹیز میں شامل کیا، ہم نے انہیں اسکالرشپ اسکیمز میں شامل کیا ہے، اور ہم نے ان کو کانفرنس فنڈنگ میں شامل کیا. تو اس طریقے سے ہم نے ان کی توجہ اس طرف دلوائی ہے کہ آپ ریسرچ کے اوپر انویسٹ کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے صوبے کی پرائیویٹ یونیورسٹیز اب ریسرچ کے اوپر پیسہ انویسٹ کر رہی ہیں، ریسرچ ایوارڈز دے رہی ہیں، لیبارٹریز اچھی کر رہی ہیں، پھر PhD پروگرام اسٹرانگ کر رہی ہیں، اور وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں آنا شروع ہوئی ہیں. تو یہ بڑی اچھی خوش آئند. تو یہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہے کہ یونیورسٹی جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے وہ اپنی فی وغیرہ اتنا رکھے گی، اس سے زیادہ نہیں رکھے گی، کہ جو دل کرے یونیورسٹی کا؟ نہیں، وہ اپنی فیس رکھ سکتے ہیں. جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ان کے ہاں داخلہ لے، جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ ان کے ہاں داخلہ نہ لے. ٹھیک ہے. اور پبلک جو سیکٹر یونیورسٹی وہ خود مختار ہے؟ یہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے. پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی جو اپنی اکیڈیمک کونسل ہے وہ اس کی فی، فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی اور اکیڈیمک کونسل جو ہے وہ فی تعین کرتے، اس کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن عام طور پر ہم ان ساروں کی فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کے بھی ممبر ہوتے ہیں، اور ان کی سنڈیکیٹس پہ بھی 10% سے زیادہ ہم پبلک سیکٹر میں اضافہ نہیں کرنے دیتے. تو یہ یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں تو سنا ہے کہ اس حوالے سے بھی کہ اگر گورنمنٹ ان کو بجٹ نہ دے تو یہ خود مختار نہیں ہے، یعنی یہ اپنا کام خود نہیں چلا سکتے. اچھا، یہ ہم کہتے تو ہیں کہ یہ آٹونومس ہیں، لیکن یہ آٹونومس نہیں ہے. اٹس اے کائنڈ آف سیمی آٹونومس، بیکاز اس لیے کہ یہ تقریباً 60% اپنے فی ریونیو سے اپنا خرچہ نکال لیتی ہیں. 40% ان کو گورنمنٹ سے فنڈنگ لینا پڑتی ہے. تو پہلے ان کو فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی تھی، اور تھوڑی سی فنڈنگ ان کو صوبائی حکومت کر رہی ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں ان کو زیادہ فنڈ کریں گی. تو 40%، کیونکہ ہماری جو ڈیورسیفیکیشن ہے جو ریونیوز کی وہ نہیں ہے جو کہ دوسرے ملک ہیں. ان کے ہاں انڈومنٹس فنڈس ہیں، بہت ہیوج ہیں، اور پھر ان کے ہاں جو ہے گورنمنٹ کی فنڈنگس بڑی ہیوج ہیں. ان کے ہاں ریسرچ کمرشلائزیشن ہے، تو ان کے ہاں پراپرٹی کی کمرشلائزیشن، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ہمارے ہاں ابھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جو ہماری سنڈیکیٹس ہیں کچھ یونیورسٹیز کی جو نئی بنی ہیں ان میں اس کو منسٹر چیئر کرتے ہیں، اور اس کے اندر 3 MPAs ہیں، 3 سیکرٹریز ہیں. تو وہ یونیورسٹیز آپ کہہ لیں کہ فلی اٹانومی نہیں ہے جیسے برطانیہ کی ہیں یا یونیورسٹیز کی ہیں. تو یعنی گورنمنٹ کا اس کے اوپر کنٹرول رہتا ہے. یہ گورنمنٹ کا کنٹرول اس کے اوپر اس سنڈیکیٹ کے ذریعے ہے؟ جی، سنڈیکیٹس کے ذریعے. تو پنجاب یونیورسٹی اگر پتہ چلے کہ اتنی زبردست زمین جن کی ہے جو لاہور کے بیچوں بیچ ہے اور اربوں کی خربوں کی زمین ہے، پتہ چلے کہ پنجاب یونیورسٹی بھی اپنے خسارے میں، پنجاب یونیورسٹی اپنے اخراجات کمرشلائزیشن کے ذریعے کسی طرح پورے تو کر سکتی ہے. لیکن یہ اس کی سنڈیکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور پھر صرف فیصلہ نہیں کرنا بلکہ اس کا ایک طریقہ کار ڈھونڈنا ہوگا ملکی قانون کے اندر رہتے ہوئے. اور یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. ماضی کے اندر اس کے اوپر بہت سے VC سیک بھی ہوئے ہیں، کچھ چیزیں اس طرح کی بھی ہوئیں. تو اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کی کچھ اسپیشل پرمیشنس چاہیے ہوں گی. گورنمنٹ کے دنیا بھر میں ہوتا ہے، گورنمنٹ سے لیجسلیشنس لینی ہوں گی. جی بالکل ہوتا ہے. بہت کہیں پہ دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا بنیادی جو مقصد ہے وہ تعلیم ہے، اس کو کاروبار نہیں ہے. تو آپ کاروبار کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہ ماضی میں یہ رہا ہے اس کا نیریٹو حکومت کی جانب سے بھی کہ نہیں آپ صرف تعلیم کی بات کریں، آپ اس کو کمرشلائزیشن یا اس کی طرف نہ آئیں. لیکن اب چونکہ ہمیں فنڈنگ کے بحرانوں کا سامنا ہے تو اگر گورنمنٹ چاہے تو ویسے اجازت دے سکتی ہے، ایسی لیجسلیشن کر سکتی ہے، ایکٹ کے اندر ایسی تبدیلیاں کر سکتی ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کنسلٹنسی ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر پرووائڈ کر کے بھی کوئی فنڈ جنریٹ کر سکتے. دیر آر مینی میکینزم جو دنیا میں ہیں. پاکستان میں آپ پھر الومنائی ہے. ہمارے ہم الومنائی کو متحرک نہیں کرتے، تو الومنائی کو متحرک کر کے بھی آپ کچھ فنڈس جنریٹ کر سکتے ہیں. الومنائی دیں گے؟ جی الومنائی دیتے ہیں دنیا بھر میں. ادھر تو ہمیں انگلینڈ میں تو چیریٹی آرگنائزیشنز دیتی ہیں. مطلب آپ کی ایسٹرازینیکا جو آکسفورڈ میں بنی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی بنائی ہے، تو چیریٹی آرگنائزیشنز بھی ریسرچ میں پیسہ ڈال رہی ہوتی ہیں.
یہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. آپ کون سے ہماری جو پرائمری اسکولز میں تعلیم دی جا رہی ہے یا جو ہماری یونیورسٹیز میں دی جا رہی ہے, کون سی بہتر ہے, کہاں پہ ہم مار کھا رہے ہیں اور کہاں پہ ہم بہتر ہیں؟ آپ مطمئن ہیں تعلیمی معیار سے؟ دیکھیں ہمیں نا یہ دیکھیں جو پرابلم ہے نا, ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو بہت اچھی بلڈنگ ہو, شوشا ہو, یونیفارمز اچھے ہوں, تو استانیہ انگریزی بول رہی ہوں تو بڑی اچھی تعلیم ہو رہی. ایسا نہیں ہے. تعلیم کے دو ہی پلر ہیں. ایک بیسٹ آف دی بیسٹ استاد, یعنی جب آپ ٹیچر کو ریکروٹ کریں تو اس کے اوپر کوئی سفارش نہ مانیں, وہ آپ پیورلی آن میرٹ بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیچر آپ لائیں. اور ایک علم کا متلاشی طالب علم ہو جو اس کو سمو لینا چاہتا ہو. دو چیزیں چاہیے. جب ہم بچے تھے اسکولوں میں تھے تو گاؤں کے اسکولوں میں ہم جاتے تھے, ولیجز میں, تو ہمارے اسکولوں میں ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے, تو ہم گھر سے پٹسن کی بوری لے کے جاتے تھے, اس پہ پڑھتے تھے. اسکول کی بلڈنگ 2 کمروں کی تھی, ہم ٹالی کے درختوں کے نیچے تختہ سیاہ, اور ایک ہی ٹیچر ہمیں حساب بھی پڑھاتا تھا, انگریزی بھی پڑھاتا تھا, دوسری چیزیں پڑھاتا تھا. لیکن وہ ایک رول ماڈل ٹیچر تھے, وہ کمرشل استاد نہیں تھے. وہ ہمیں اسکول سے پہلے بھی پڑھاتے تھے اور اسکول کی چھٹی کے بعد بھی پڑھاتے تھے, اور بغیر کسی پیسے کے پڑھاتے تھے, اور صرف اس لیے پڑھاتے تھے کہ میرے جو شاگرد ہیں وہ دنیا میں آگے نکل جائیں, ان کا رزلٹ اچھا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ اساتذہ کھو دیے ہیں. ٹھیک ہے, اب بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیچرز ریکروٹ کرنا ہے, اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. دوسری بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ ان کو ٹریننگز دینی ہے, ان کو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام بہت میسو دینا. دنیا کی جس یونیورسٹی کو آپ اٹھا لیں گے, اسٹینفورڈ کو اٹھا لیں, ان کا میسو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہوگا, اور ہماری یونیورسٹیوں کے پاس یہ نہیں ہے. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بڑا میسو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام چلایا, اور اس سال ابھی تک ہم نے 2300 اساتذہ کو اس سال اس فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام سے گزارا ہے, جس کے کمپوننٹ ہیں ٹیچنگ ایکسیلنس, اینڈروگوجیکل سکلز, پیڈاگوجیکل سکلز, کلاس روم مینجمنٹ, مینٹورنگ, ٹھیک ہے, پھر این ویوو سافٹ ویئرس کی ٹریننگس, پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس, اور پھر پیٹنٹ فائلنگ, پھر ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جنریٹو ٹولز کی یوٹیلائزیشن. تو ہم نے بہت زیادہ اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے, ٹیچر کی ٹریننگ کے اوپر. اور ہم تمام پنجاب کے کالجز جو ہیں ان کے پرنسپلس کی ٹریننگ شروع کرنے جا رہے ہیں, لیڈرشپ کی ٹریننگ. وائس چانسلرس کی لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ پروگرام ہم نے 2 ہفتے کا وہ چلایا. پھر رجسٹرار, ٹریگررز, کنٹرول ایگزامینیشنس, اور ایکس ڈائریکٹرس, کیو ای سی ڈائریکٹرس, ان سب کی ٹریننگس ہیں. تو جب تک ہم ان کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے, ان کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے, ان کے اسکلس کو شارپن نہیں کرتے, تو اس وقت تک ہمارا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے وہ امپروو نہیں ہوگا. اور یہی ہمیں اسکولوں کے لیے بھی کرنا پڑے گا, کالجز کے لیے بھی کرنا پڑے گا, یونیورسٹیز کے لیے بھی کرنا پڑے گا. جتنا ہم اپنے اساتذہ کے اوپر انویسٹ کریں گے اتنا کوالٹی کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہوگی, اتنا ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل ہمارا بہتر ہوگا. آخری سوال یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے یہ ہمیں اپنی زبان میں ہی حاصل کرنی چاہیے, اور کس لیول تک یہ ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی بحث ہے کہ جی دنیا میں کوئی قوم جناب اس طرح سے ترقی نہیں کرتی, واپس آ رہے ہیں اپنی زبان کی طرف. آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیے, آپ ایک لیکچرر ہیں فرض کریں, کسی یونیورسٹی نے کسی لیکچرر کو کبھی نہیں روکا کہ آپ پنجابی میں لیکچر ڈلیور نہ کریں, کسی نے روکا کہ آپ اردو میں لیکچر ڈلیور آپ کر لیں. ٹھیک ہے. اب بات سمپل یہ ہے کہ, اور یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ پنجابی ہماری مادری زبان ہے, اور جو چیز ہم پنجابی میں سمجھا سکتے ہیں وہ انگریزی میں سمجھ نہیں آ سکتی, اور جو ہم اردو میں کر سکتے ہیں جو حسن ہے وہ نہیں آ سکتا. لیکن ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. یہ بحث ایک سلوگان اور نعرہ کہ ہماری مادری زبان اور قومی زبان, آپ خود اپنی مادری زبان نہیں بولنا چاہتے, آپ تو شرمندگی محسوس کرتے ہیں پنجابی بولتے ہوئے, نہ اپنے گھروں میں نہ اپنے بچوں کو. آپ تو خود بڑے مرعوب ہیں انگریزی سے, اور پھر آپ اردو بولتے ہیں, آپ تو بات نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت وارث شاہ, بلے شاہ, مادھو لال حسین اور ہمارے جو شعراء ہیں جو کہ دنیا کی ٹکر کے ان سے بیسٹ ہیں, یہ کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ اور آج کی یونیورسٹیز نے پنجابی میں کون سا بندہ جو ان کی ٹکر کا کوئی ایک بھی پیدا کیا 76 سالوں میں؟ کوئی نہیں پیدا کر سکے. تو چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاں جب آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں تعلیم دیں تو آپ کو میڈیکل کی کتابوں کا ترجمہ کرنا پڑے گا, آپ کو انجینئرنگ کی کتابوں کا ترجمہ پڑھنا, آپ ترجمہ ہوگا تو آپ اس میں تعلیم دیں گے. آج دنیا کا میکسیمم جو علم ہے وہ انگریزی زبان میں ہے. آپ کے پاس اردو میں آپ کا اردو سائنس بورڈ ہے, کتنی کتابوں کے ترجمے اس نے کر لیے ہیں؟
آپ کے پاس ریپوزیٹری آف نالج ہی نہیں ہے اپنی زبان کے اندر, آپ کیسے دے لیں گے تعلیم؟ اور جو تراجم آپ کرتے ہیں مثلاً جو آپ کی ٹیکنیکل جارگنز ہیں وہ اتنے مشکل ہیں کہ جو انگریزی کی جارگنز ہیں وہ اس سے بہتر ہیں. مثال کے طور پہ الیکٹروڈز کا ترجمہ آپ نے کیا برقی رے, آئسوٹوپس کا ترجمہ آپ نے کیا ہمجا, تو وہ تو ناقابل فہم چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. الیکٹرو نیگیٹیوٹی کا ترجمہ آپ نے کیا برقی منفیت. وہ آپ کو ایک تو ٹیکنیکل جارگنز کو نہیں چھیڑنا, دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آپ کو بہت بڑے ایک علمی ذخیرے کو اپنی زبان کے اندر ترجمہ کرنا ہے جس سے ہم استفادہ کر سکیں. جب آپ اس ترجمے کو کر لیں اردو زبان کے اندر یا پنجابی زبان کے اندر, تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں اب آپ پیپر بھی اپنی زبان میں حل کریں. آپ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ کہ اردو زبان دفتروں میں استعمال کی جائے گی, تو جو فیصلہ ہے وہ خود انگریزی میں ہے. آج تک عدالتی کارروائیاں انگریزی میں آ رہی ہیں, آج بھی لائیو. تو میں پنجاب یونیورسٹی کی اکیڈیمک کونسل میں تھا, تو وہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ جو سرکولر ہے اس کا قومی زبان میں ترجمہ کیا ہوگا. تو ترجمہ یہ بنا گشتی مراسلہ سرکولر کا. ہاں سرکولر, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی اپنی زبان کی جو وسعت ہے یا اس کی صلاحیت ہے سائنسی مضامین کو اپنے اندر سمونے کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بڑی شدید محنت کرنی ہے اور پہلے وہ ریپوزیٹری ڈیولپ کرنی ہے. جب وہ ڈیولپ کر لیں پھر آپ ضرور کر لیں. ان دا مین وائل میں آپ سے یہ کہوں گا کہ انگریزی آپ کی اسٹرینتھ ہے, آپ کو ملٹی لنگول اور بائی لنگول ہونا چاہیے. آپ کو تو انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی کو بھی لازمی ڈکلیئر کرنا چاہیے میری ذاتی رائے میں. عربی آپ 57 اسلامی ملک ہیں جن کے ساتھ آپ کی تجارت ہے, جو آپ کے مذہبی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو تو عربی بھی آنی چاہیے, فارسی بھی آنی چاہیے, آپ کو جو ہے وہ انگریزی بھی آنی چاہیے. انگریزی ہماری طاقت ہے. عرب ریجن کے اسٹوڈنٹس جب برطانیہ یا امریکہ جاتے ہیں 2-2 سال ذلیل ہوتے رہتے ہیں, وہاں پہ آئلٹس نہیں کلیئر کر سکتے, وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو مجھے عرب کی جو اسٹوڈنٹس ہیں عربی ریجن کے, سعودی عرب کے, وہ بہت تعریف کرتے تھے پاکستان کی کہ آپ کو انگریزی بڑی اچھی آتی ہے, آپ بڑی تیزی کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی. تو انگریزی ہماری طاقت ہے, اس کو شیم, اس کو کرس نہیں کرنا چاہیے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی قومی زبان میں تعلیم دینی چاہیے, ضرور دینی چاہیے, اس کے لیے تیاری کریں, ریپوزیٹری کریں, لیکن تمام زبانیں اللہ تعالیٰ کی الہامی زبانیں ہیں, ان زبانوں کا علم حاصل کریں. اور انگریزی ہماری طاقت ہے, جو علم انگریزی میں ہے انگریزی انگریزوں نے جب عربی سیکھ کے عربی سے ٹرانسلیشنز کی اپنے ہاں, اور پھر وہ اس کو دنیا کے اوپر چھاتے چلے گئے. تو پہلے انگریزی سیکھیں, انگریزی سے وہ علم کو ٹرانسفر کریں, اور پھر اس سے ضرور اپنی لینگویج کے اندر لے کے آئیں. اب وہ چلتے چلتے وہ بات بھی مس ہو جانی تھی. آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے, وہاں پہ بیٹھے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیہاتوں کی طرف بڑھنا چاہیے, دیہاتوں کو اچھا بنانا چاہیے یہ وہ, اور آپ نے پھر حوالہ بھی دیا کہ جس طرح آپ خود باہر پڑھنے گئے UK میں, تو وہاں کے دیہات بڑے زبردست ہیں. خود مجھے بھی امریکہ اور مختلف جگہوں پہ دیکھنے کا موقع ملا. تو اب تو سارے لوگ شہر میں آنا چاہتے ہیں, سہولتیں یہاں پہ ہیں, کس طرح انہیں. میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب پاکستان کے دیہات کی حالت بدلے گی. پاکستان کی 65% آبادی جو ہے وہ آج بھی ولیجز کے اندر رہتی ہے, اور اگر ہمیں ان کو بدلنا ہے تو ہمیں 3-4 کام کرنے ہیں. ایک تو ہم اپنے ولیجز کے تمام جو ٹیوبویلز ہیں وہ سولر کے اوپر اگر ہم کر سکیں, پھر ہم یہ کر سکیں, اور وہ دیہاتی نوجوانوں کی ایک کونسل بنا دینی چاہیے جو اس کو مانیٹر کر رہی ہو. اسی طریقے سے ہمیں وہاں ہم گوبر گیس جو ہماری گائے بھینسیں ہیں ان کے گوبر سے ہم گوبر گیس انڈیا کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے. وہ گوبر گیس جو ہے میں نے اس کے اوپر خود ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اس کے اندر 65% میتھین کانٹینٹ ہے. آپ اس کو آپ گھروں کے چولہے جو ہیں اس سے جل سکتے ہیں پورے گاؤں کے. پھر اس کے اوپر وہ جو کھاد وہ جو ہے وہ نیچرل کھاد ہے, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ایگریکلچر پرپس کے لیے. پھر اس کی جو گلیاں ہیں اس کے اوپر سولنگ فراہم کرنی چاہیے. گاؤں کے اندر ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹ موجود ہیں, ہمارے پاس اسکول موجود ہیں, ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں. ہمیں واٹر فلٹریشن پلانٹ اپنے دیہاتوں میں دینا چاہیے, تاکہ اگر ایک شخص گاؤں کی زندگی میں رہ رہا ہے تو اس کو جو سولر اس کی جو بجلی ہے وہ اس کو مفت مل رہی ہو, ٹیوبویل کی, اس کو گیس جو ہے وہ مفت مل رہی ہو چولہا جلانے کے لیے, اس کی جو گلی ہے وہ پکی ہو, اس کی سولنگ لگی ہو, اور اس کے پاس سیوریج سسٹم موجود ہو, پینے کا صاف پانی ہو, تو زندگی اس کی وبال نہ ہو. تو اگر ہم ماڈل ولیجز بناتے چلے جائیں تو پاکستان بدلتا چلا جائے گا, اور شہروں کے اوپر مائیگریشن کا برڈن کم ہوتا چلا جائے گا. اب ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی تقریباً آ گئی ہوئی ہے, تو ان کے لیے وہ مائیگریٹ نہیں کریں گے لوکل لیول کے اوپر, وہ اپنا رہنا پسند کریں گے
لائف ان کی اچھی ہوگی. تو میرا خیال ہے اس طرف تو پاکستان بدلے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا زبردست وقت دیا ہمیں, اور آپ ہماری باتوں سے اتفاق کریں, اختلاف کریں, لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.